السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم نے جماعت نہم اور دہم کی اسلامیات کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے اس موضوع کا نام ہے سورہ انفال۔ آج ہم سورہ انفال کی آیات 17 تا 19 کا مفہوم سمجھیں گے بما ترجمہ، اور ساتھ ہی اس سے متعلق دیے گئے جواب بھی تحریر کریں گے۔ آئیے اب ہم آیت نمبر 17 سورہ انفال کی قرأت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں۔ تم لوگوں نے ان کفار کو قتل نہیں کیا بلکہ خدا نے انہیں قتل کیا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھی تو وہ تم نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ اس سے یہ غرض تھی کہ مومنوں کو اپنے احسانوں سے اچھی طرح آزما لیں، بے شک خدا سنتا جانتا ہے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اس کے پیچھے ایک چھوٹا سا پس منظر ہے، وہ یہ ہے کہ جب یہ معرکہ فتح ہو گیا تو تمام اصحاب اور دیگر مومنین جب اپنے گھر لوٹے اور آپس میں یا پھر اپنے گھر والوں سے اس بات کا اس متعلق تذکرہ کرنے لگے کہ آیا ہم نے اپنے سے 3 گنا کے لشکر سے فتح یاب ہو گئے، ان کو جو ہے ہم نے کس طرح سے شکست دی اور کس طریقے سے ہم نے ان کا مقابلہ کیا۔ آیا وہ اپنے منہ میاں مٹھو بن رہے تھے اور ساتھ ہی یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ آیا یہ جنگ ہم نے اپنے بلبوتے پہ جیتی ہے، جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واضح طور پہ وحی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کفار کا قتل دراصل ہم نے کیا ہے، ہم نے مدد کی تھی مومنین کی، اور ہم نے مدد کی تھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس وقت جب آپ سو گئے تھے، یعنی ایک انعام جو مومنوں کو عطا کیا گیا تھا کہ انہیں گہری نیند طاری ہو گئی تھی، اس دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے پناہ دعا کی تھی اپنے رب سے، جس کے انعام پر اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ وہ کچھ کنکریاں لے کر کفار کی طرف اڑا دیں، پھونک دیں۔ تو یہی ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ کنکریاں لیں اور وہ کفار کی جانب اڑائیں تو وہ ایک ریتیلے طوفان کی طرح جا کر ان تک پہنچیں، کسی کے سر میں جا گری، کسی کے منہ پہ اڑ گئیں، کسی کی آنکھوں میں چلی گئیں، تو ان کے لشکر میں ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی، ایک عجیب سے متزلزل ہو گئے۔ تو یہ ایک انعام تھا اللہ کی جانب سے۔ تو واضح طور پہ فرمایا کہ اے محمد، جو تم نے کنکریاں پھینکی تھی در حقیقت وہ تم نے نہیں بلکہ ہم نے پھینکی تھی۔ یہ تمام انعام جتنے دیے گئے کفار، جتنے دیے گئے مومنین کو اس معرکے کے موقع پر، یہ سب ہماری جانب سے تھا، اور ہم مومنوں کو اپنے احسانوں کے ذریعے آزمانا چاہتے تھے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کچھ لے کر بھی آزماتا ہے اور کچھ دے کر بھی آزماتا ہے۔ تو اس آیت کا مفہوم یہ ہے۔ یہ اب ہم سورہ انفال کی آیت نمبر 18 کا مفہوم سمجھتے ہیں، ساتھ ہی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالکم وان اللہ محن کید الکافرین۔ بات یہ ہے کہ کچھ شک نہیں کہ خدا کافروں کی تدبیر کو کمزور کر دینے والا ہے۔ ساتھ ہی اس کا تذکرہ ہم گزشتہ کلاس میں کر چکے ہیں۔ آیت نمبر 17 کا مفہوم تھا کہ اللہ پاک نے مومنین کو بے شمار انعامات عطا فرمائے، اور اس میں سے ایک انعام یہ بھی تھا کہ جب آپ پر نیند طاری ہو گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دعا فرما رہے تھے تو آپ کو انعام کے طور پر عطا کیا کہ آپ کچھ کنکریاں اٹھائیں اور کافروں کی طرف آپ اسے اڑا دیں، اسے پھونک دیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا، کچھ کنکریاں اٹھائیں اور کفار کی جانب اڑا دیں، پھونک دیں، جس نے ایک ریتیلی طوفان کی شکل اختیار کی، اور کچھ ان کے سروں میں جا گڑیں، کچھ ان کے چہرے پہ اڑ گئیں، کچھ ان کی آنکھوں میں چلی گئیں، ایک متزلزل سی کیفیت ان کے لشکر میں طاری ہو گئی اور وہ پریشان ہو گئے، آپس میں اختلاف کا شکار ہو گئے۔ تو یہ ایک انعام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مومنین کو اللہ کی جانب سے عطا ہوا، جس پر اصحاب گھر لوٹنے پر اپنے گھر والوں سے اور اپنے
آپس میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ آیا ہم نے اپنے سے 3 گناہ کے لشکر کو شکست دی، ہم نے ایسے مقابلہ کیا، ہم نے ان کا ایسے خاتمہ کیا. اس طرح سے ایک دوسرے کو اپنے متعلق خوشخبریاں سناتے ہیں، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور فرمایا کہ بات یہ ہے کہ کچھ شک نہیں کہ خدا کافروں کی تدبیر کو کمزور کر دینے والا ہے. یہاں پر یہ بات کا مفہوم اسی طرح سے لے سکتے ہیں کہ کس کس طریقے سے کافروں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیر الٹی کی. جیسا وہ سوچتے تھے، جس طرح سے ایک جگہ ایک اور انعام کا ذکر ہے کہ انہوں نے بدر کے مقام پر، بدر کے میدان میں ایک ایسے حصے کا انتخاب کیا تھا جہاں پر انہیں لگتا تھا کہ وہ پہاڑی حصہ ہے، ان کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوگا. جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے زیر اثر جس طرح سے بارش ہوئی تو وہ بارش کی وجہ سے وہ جگہ قدر خراب ہو گئی، کیچڑ بن گئی کہ اس میں کھڑے ہونا بھی مشکل تھا. اور جو حصہ مسلمانوں کو، مومنین کو عطا کیا گیا تھا، ریتیلی زمین والا جس پر کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے، وہاں پر بارش کا جو گرنا تھا اس کی وجہ سے وہ ان کا قیام آسان ہو گیا، وہ کھڑے رہ سکتے تھے اور استقامت کے ساتھ کھڑے رہ سکتے تھے. تو یہی آیت نمبر 17 اور 18 کا مفہوم ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کی تدبیر کو الٹنے میں اور کمزور کر دینے والا ہے. اب ہم سورہ انفال کی آیت نمبر 19 کا حوالہ سمجھیں گے. گزشتہ کلاسز میں ہم نے سورہ انفال کی آیات 17 تا 18 تک کی تلاوت کی اور ساتھ ہی 17 تک 18 تک کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کی اور اس کا پس منظر پہ بھی کچھ نظر ثانی کی. اب ہم آیت نمبر 19 مکمل طور پر تلاوت کریں گے اور اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وان تنتهوا فهو خير لكم وان تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئاتكم شيئا ولو كثرت وان الله مع المؤمنين. ترجمہ ہے: کافروں، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فتح چاہتے ہو تو تمہارے پاس فتح آ چکی. دیکھو، اگر تم اپنے آفعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر پھر نافرمانی کرو گے تو ہم بھی پھر تمہیں عذاب کریں گے، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر ہو تمہارے کچھ کام نہ آئے گی، اور خدا تو مومنوں کے ساتھ ہے. اس کے پیچھے ایک چھوٹا سا پس منظر ہے. جب یہ لشکر تیار ہو رہا تھا، ابو جہل جس سے مومنین کا مقابلہ ہوا، تو ابو جہل کے لشکر سمیت تمام تر خانہ کعبہ کے غلاف کے قریب گئے، خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر اللہ سے دعا کی، التجا کی کہ آج آج اللہ پاک اس کو فتح یاب کرنا، اس لشکر کو فتح یاب کرنا جو حق پر ہے. یعنی کہ وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے، اپنے آباء و اجداد کے دین کو حق پر سمجھتے تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو وہ کچھ نہ سمجھتے تھے، غلط سمجھتے تھے، مخالفت کرتے تھے ان کی. تو اس وقت یہ دعا کی تھی جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اس آیت کے ذریعے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فتح چاہتے ہو تو فتح تو آ چکی ہے. یعنی آج وہ فاتح ہوگا، وہ فتح ہوگا جو حق میں ہے، حق پر ہے. اور اللہ کے نزدیک حق پر مسلمان تھے، اللہ کے نزدیک حق پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اللہ کے نزدیک حق پر اللہ کی بھیجی گئی آیات تھیں. تو سورہ انفال کی آیت نمبر 19 میں واضح طور پہ فرمایا گیا، ساتھ ہی وعید بھی دی کہ اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ گے تو اس فتح میں تم بھی شامل ہوگے، لیکن اگر تم اس میں باز نہ آئے، اپنے افعال سے باز نہ آئے تو تمہارے لیے بہت برا ہوگا، نافرمانی کرنے والوں کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے. اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی بڑی ہو جائے، چونکہ ابو جہل کی جماعت، چونکہ ابو جہل کا لشکر بہت بڑا تھا اور انہیں اسی بات پر غرور تھا، تو اللہ پاک نے واضح طور پہ فرمایا کہ تمہاری جماعت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو جائے، کثیر کیوں نہ ہو جائے، تمہارے کچھ کام نہ آئے گی، اور خدا تو مومنوں کا ہی ساتھ دے گا، وہ مومنوں کے ہی ساتھ ہے. تو مکمل آیت نمبر 17-18 ہماری آج کی آیت نمبر 17, 18 اور 19 کا مفہوم میں پیش کر چکی ہوں. اس سے متعلق اب ہم سوال سنیں. اب ہم سوال سے متعلق جو سوالات دیے گئے ہیں ان کے جوابات تحریر کریں گے، ساتھ ہی ہم اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے. سورہ انفال کی آیات 17 تا 19 تک کا مفہوم سمجھایا گیا. اب اس سے متعلق ہم سوالات کے جوابات دیکھتے ہیں. آئیے سب سے پہلے ہم آیات 17 تا 18 تک کا سوال دیکھتے ہیں. سورہ انفال کے حوالے سے تحریر کریں کہ اللہ نے کیسے کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنے والا بنایا.
سب سے پہلی ہیڈنگ نکات نمبر 1، کافروں کی تدابیر کو کمزور کرنا۔ پھر اس کے بعد آپ پہلی ہیڈنگ کفار کا قتل کیسے ہوا، خاک کی مٹھی پھینکنا، مومنوں پر اللہ تعالیٰ کے کیا کیا انعامات ہیں، اور ساتھ ہی حرف آخر۔ اس کے بعد آپ کا یہ سوال کا جواب تحریر ہو جائے گا۔ آئیے اب ہم آیت نمبر 19 سے متعلق سوال دیکھتے ہیں۔ کفار کو مخاطب کرتے ہوئے سورہ انفال کی آیات میں کیا تنبیہ کی گئی ہے؟ کفار کی تنبیہ، اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 19 میں کفار کو تنبیہ کرتے ہوئے مخاطب کیا ہے۔ پھر آپ ہیڈنگ بنائیں گے کفار کے فیصلے کا نتیجہ، پھر آفعال بد سے لا تعلقی، کثرت سے جماعت بے فائدہ، اس کے بعد آخری ہیڈنگ اللہ کا وعدہ۔ اس کے بعد آپ مکمل طور پر سوالات کے جوابات تحریر کر سکتے ہیں۔